إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال عز من قائل: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. تمام تعریفیں، بزرگی و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا پروردگار اور پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو سارے انبیاء پر، خصوصاً پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے دین کی ہر چھوٹی بات کو ہم تک پہنچائی۔ حاضرین جمعہ، عزیز نوجوان دوستوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران اور سورۃ الشورى کی ایک ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ مشترکہ طور پر کامن جس بات کا ہمیں حکم دیتا ہے وہ ہے مشورہ۔ میری اور آپ کی زندگی میں بہت سے مسائل ایسے پیش آتے ہیں جس میں ہم کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر پاتے، جس میں ہم کوئی فائنل ڈیسیشن نہیں لے پاتے ہیں۔ ایسے میں اسلام مجھے اور آپ کو مشورے کا حکم دیتا ہے۔ مشورہ لینا، مشورہ دینا، اس کی اہمیت ہر دور میں، ہر شریعت میں مسلم رہی ہے۔ سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا ہے۔ جب ہم سورہ نمل پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ملکہ سبا کے واقعے کو بھی بیان کرتا ہے۔ جب سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا بلقیس کے سامنے جب توحید کا پیغام بھیجا، جب اس کے سامنے اسلام کا پیغام بھیجا، پرندے کے ذریعے سے خط کو روانہ کیا، تو اس وقت ملکہ سبا نے، بلقیس نے اپنے درباریوں کو جمع کر کے کہا: قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون۔ ملکہ سبا نے درباریوں سے کہا: مجھے میرے اس معاملے میں مشورہ دو، مجھے میرے اس معاملے میں رائے دو۔ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، تمہارے ہوتے ہوئے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کروں گی۔ وقت کی حکمران ہے، وقت کے گورنر ہوتے ہوئے ملکہ سبا اپنے درباریوں سے مشورہ طلب کر رہی ہے۔ تو درباریوں نے کہا: قالوا نحن اولو قوۃ واولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین۔ درباریوں نے کہا کہ ہم تو طاقتور ہیں، ہم تو جھگڑالو قوم والے ہیں، آپ جو فیصلہ کریں گے ہمارے لیے وہ منظور ہے۔
تو اس واقعے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اس دور میں بھی سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی مشورے کی اہمیت باقی تھی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شریعت کو ہم تک پہنچایا ہے، اس شریعت میں مشورے کی اہمیت کچھ اور بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں الشورى نام سے ایک سورت ہی نازل کر دی، جس میں اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں کے صفات کو بتاتے ہوئے کہا والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة، اور اہل ایمان بندے اپنے پروردگار کے حکم کی فرما برداری کرنے والے، نماز قائم کرنے والے، اور باہم آپسی جو معاملات ہوتے ہیں، آپسی جو کام ہوتے ہیں، وہ باہمی مشورے سے طے کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مشورے کی اہمیت کو بتانے کے لیے مکمل ایک صورت ہی نازل کر دی، اور اس سورے کا نام ہی الشورى رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ اور اسی طرح خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا وشاورہم فی الامر، اے نبی آپ صحابہ سے مشورہ کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک باکمال شخصیت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی کا دروازہ کھلا تھا۔ جب بھی اللہ کے رسول چاہتے تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے، وحی کے ذریعے سے آپ کو جواب مل جاتا، مگر پھر بھی اللہ کے رسول کو حکم دیا جا رہا ہے وشاورہم فی الامر، کہ آپ اپنے معاملات کو صحابہ کے سامنے رکھیے، آپ صحابہ سے اپنے معاملات کا مشورہ طلب کیجئے۔ تو اس سے اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، جب ایک نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ صحابہ سے مشورہ کیجئے، تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے معاملات کو، ہم اپنے کاموں کو آپس میں مشورہ کر کر طے کرنے کی کوشش کریں۔ صحابہ کہا کرتے تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما رأیت احدا اکثر مشاورۃ لاصحابہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مستدرک ابن حبان کی روایت ہے، صحیح ابن حبان کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے صحابہ میں، میں نے اپنے ساتھیوں میں کسی کو اتنا زیادہ مشورہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے معاملات میں صحابہ سے مشورہ طلب کیا کرتے تھے، تو لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے سارے معاملات میں دوسروں سے مشورہ کر کے ہم اپنے معاملات کو طے کریں، چاہے وہ تجارتی مسئلہ ہو، شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، گھریلو مسئلہ ہو۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے، 10th کرنے کے بعد اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کون سا گروپ لینا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ مشورہ کرے۔ +2 کے بعد جاب کے لیے پریشان ہوتے ہیں، کالج کے بعد جاب کے لیے پریشان ہوتے ہیں، اسے چاہیے کہ وہ مشورہ کرنے کے بعد اپنے معاملے کو آگے بڑھائے۔ اب ہم سیرت کا جب مطالعہ کرتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں، تو ہمیں ایک نہیں دو نہیں دسیوں مثالیں ہمیں ملتی ہیں جس میں ہم مشورے کی اہمیت کو معلوم کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ سے مدینہ ہجرت کا حکم دیا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیتے ہیں، اور ساتھ لے کر 3 دن تک غار ثور میں رہتے ہیں۔ 3 دن تک غار ثور میں رہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکمل منصوبہ بندی کرتے ہیں، مکمل پلان کرتے ہیں کس طرح سے ہم مکہ سے مدینہ پہنچیں گے۔ تو اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عریقط، عامر ابن فہیرہ، کئی صحابہ کو آپ جمع کرتے ہیں تاکہ مکہ سے مدینہ تک انہیں آرام سے پہنچا سکے۔ راستہ بتانے والے کو اللہ کے رسول طلب کرتے ہیں، تو الغرض 3 دن تک اللہ کے رسول صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مشورہ کر کے اللہ کے رسول ہجرت کا سفر شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچتے ہیں، مدینہ پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول کے لیے ایک معاملہ پیش آتا ہے کہ نماز کے لیے صحابہ کو کیسے بلایا جائے، کیونکہ نماز کی فرضیت مکے میں ہو چکی تھی۔ اب صحابہ کو نماز کے لیے کیسے بلائیں، کیونکہ مکے میں اللہ کے رسول چھپ چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ ہم مدینہ آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علانیہ طور پر لوگوں کے ظاہر سامنے رہ کر اللہ کے رسول نماز پڑھنا چاہتے تھے۔ اب صحابہ کو کیسے بلائیں نمازیوں کے لیے، نماز کو کیسے مصلیوں کو بلائیں، تو ایک معاملہ پیش آتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں کہ ہم نمازیوں کو بلانے کے لیے کیا طریقہ اپنا سکتے ہیں۔ تو اس وقت بعض صحابہ اللہ کے رسول کو مشورہ دیتے ہیں
کہ اے اللہ کے رسول ہم اوپر جھنڈے کو لہرائیں گے جس کی وجہ سے نمازی نماز کا وقت جیسے ہی ہو مسجد کو پہنچ جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ سو رہے ہوں گے، جو لوگ غافل ہوں گے، ان لوگوں کو کیسے معلوم ہوگا کہ جھنڈے کو ہلاتے ہوئے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد بعض صحابہ مشورہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم ناقوس کا استعمال کریں گے، ہم ناقوس کا استعمال کریں گے۔ ناقوس کہتے ہیں گھنٹی کو کہتے ہیں، جس طرح سے چرچ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں، ناقوس کا استعمال صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ نصارہ کا طریقہ ہے، نصارہ یعنی کرسچن لوگ اس طرح سے کیا کرتے تھے، لہٰذا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ پھر بعض صحابہ مشورہ دیتے ہیں کہ ہم بوق کا استعمال کریں گے۔ بوق کہتے ہیں سور کی طرح سے ایک آلہ ہے جس کو ہم ناقوس کہتے ہیں، یعنی بوق کہتے ہیں، یعنی سور کی طرح سے جس طرح ہم ایک طرف آواز نکالیں گے تو دوسری طرف آواز نکلتی ہے اس طرف سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی مناسب نہیں، اس لیے کہ یہودیوں کا یہ طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد صحابہ میں سے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے خواب میں اللہ تعالیٰ اذان کے کلمات کو بتاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ صحابہ اللہ کے رسول کے پاس آ کر بتاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد یہ اذان کے کلمات جاری ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں اذان کے کلمات جو کہ اسلام کا شعار ہے، مسلمانوں کی علامت ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کر کے طے کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک اور مثال لے لیجئے، جنگ بدر جو کہ اسلام کی پہلی جنگ ہے۔ جنگ بدر کو نکلنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع کرتے ہیں مسجد السقیہ میں۔ آج بھی مسجد نبوی کے بالکل پاس میں یہ مسجد موجود ہے۔ مسجد السقیہ میں اللہ کے رسول صحابہ کو جمع کرتے ہیں، اور جمع کر کے جنگ بدر کو جانے کے لیے مکمل اللہ کے رسول پلان کرتے ہیں۔ اور جب اللہ کے رسول جنگ بدر پہنچ جاتے ہیں، یعنی بدر جہاں پر لڑائی ہوئی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، وہاں پر پہنچنے کے بعد پھر اللہ کے رسول صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں کہ لشکر کا ہم پڑاؤ کہاں ڈالیں گے، ہم مسلمان قافلہ کہاں پر رہیں گے اور کفار کا قافلہ کہاں پر رہے گا۔ یہ بھی اللہ کے رسول صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ جنگ بدر اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ مل کر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کامیاب ہونے کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنگ بدر کے قیدیوں کو لایا جاتا ہے، قیدیوں کو لایا جاتا ہے، 70 کفار جنگ بدر میں مارے جاتے ہیں، اور 70 قیدیوں کو اللہ کے رسول کے پاس لایا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، اللہ کے رسول کو نہیں معلوم تھا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ ہم ان قیدیوں کے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قومک و اہلک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ آپ کی قوم والے ہیں، یعنی قریش کے خاندان سے ہی ہیں یہ لوگ، اس لیے آپ ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیجئے۔ مگر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا مشورہ سنیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اخرجوک وکذبوک فاضرب اعناقهم یا رسول اللہ۔ اس وقت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ان قریش کے لوگوں نے، ان کفاروں نے تمہیں گھر سے نکالا، مکے سے تمہیں انہوں نے نکالا، انہوں نے تمہاری لائی ہوئی شریعت کو انہوں نے جھٹلایا، لہٰذا آپ انہیں قتل کر دیجئے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے ما کان لنبی ان یکون له اسری حتی یثخن فی الارض۔ تو الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے مشورے پر عمل کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جنگ احد یہ اسلام کی تیسری جنگ ہے۔ جنگ احد میں بھی ایسا ہی معاملہ پیش آتا ہے۔ جب جنگ بدر کے لوگ مکہ روانہ ہو جاتے ہیں، ہونے کے بعد ان کے اندر ایک جوش ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے ایک کمزور قوم کے ساتھ ہم شکست کھا چکے ہیں، ہار چکے ہیں، لہٰذا ہم اگلے سال مکمل طاقت کے ساتھ، مکمل ہتھیار کے ساتھ ہم پھر مسلمانوں پر حملہ کریں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی ہے جنگ احد کے موقع پر کہ کفار کا قافلہ مکہ سے نکل چکا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو پھر جمع کرتے ہیں، صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں کہ ہم مدینے میں رہ کر ان کفار کا مقابلہ کریں گے یا مدینے سے باہر جا کر ہم کفار کا مقابلہ کریں گے۔ اس وقت میجورٹی صحابہ کا مشورہ یہ تھا کہ ہم مدینے سے باہر جا کر لڑیں گے، کیونکہ جنگ بدر میں بہت سارے صحابہ شریک نہیں ہوئے تھے، اس لیے کئی صحابہ کا مشورہ یہ تھا کہ ہم مدینے سے باہر جا کر لڑیں گے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس مشورے کو مانتے ہوئے گھر کے اندر جا کر جنگی لباس پہن لیتے ہیں۔ پہن کر اللہ کے رسول جیسے ہی واپس باہر نکلتے ہیں، صحابہ اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ کا جو مشورہ تھا کہ ہم مدینے کے اندر رہ کر لڑیں گے، ہم اسی طرح سے لڑیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ نہیں، ایک نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جنگی لباس پہننے کے بعد وہ پھر جنگی لباس کو اتار سکے، چلو ہم مدینے کے باہر جا کر لڑیں گے۔ تو الغرض اس واقعے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم پر صحابہ سے مشورہ طلب کیا کرتے تھے، اور اسی طرح سے جنگ احزاب کے موقع پر 10,000 کا کفار کا قافلہ آنے والا ہے مدینے کو حملہ کرنے پر، مدینے پر حملہ کرنے کے لیے 10,000 کا قافلہ آنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شورا کمیٹی تیار کرتے ہیں، صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں، ہم 3,000 کی تعداد میں ہیں، ہم ان 10,000 کا مقابلہ کیسا کریں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یہ مشورہ رکھتے ہیں کہ ہم فارس میں ایسا کیا کرتے تھے، اگر کوئی قوم ہم پر حملہ کرنے کے لیے آتی تو ہم ان کے ڈیفنس کے لیے زمین کی کھدوائی کیا کرتے تھے، خندق کو کھود دیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب میں بھی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے خندق کی کھدوائی کا عمل شروع کرتے ہیں۔ آخرکار یہ جو غزوہ ہے، یہ جو جنگ احزاب ہے، اسی طور پر کامیاب ہوتا ہے۔ تو الغرض صحابہ اکرام سے اللہ کے رسول مشورہ طلب کیا کرتے تھے۔ اسی طرح گھریلو مسائل بھی ہوتا تو اللہ کے رسول صحابہ سے مشورہ کرتے تھے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا پر جب بعض شرپسندوں نے بہتان لگایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مشورہ کرتے ہیں کہ تمہاری کیا رائے ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں؟ تو وہ کہتے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بری ہے، وہ پاک باز ہے، وہ عفت والی عورت ہے، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ تو الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد صحابہ کا بھی یہی طرز عمل تھا کہ وہ بھی آپس میں مشورہ طلب کر کے ہی کوئی بھی کام انجام دیا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں میمون بن مہران تابعی کہتے ہیں جب بھی ان کے درمیان کوئی معاملہ پیش آتا تو قرآن مجید میں دیکھتے کیا اس مسئلے کا حل قرآن میں ہے یا نہیں، اگر قرآن میں نہیں ملتا تو حدیث میں تلاش کرتے، اگر حدیث میں بھی اس مسئلے کا حل نہیں ملتا تو کبار صحابہ کو جمع کرتے، بڑے بڑے صحابہ کو جمع کرتے اور ان کے درمیان اس مسئلے کو رکھتے، پھر اس کے بعد اس کو حل کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں ہے اللہ کے رسول، میرے شوہر جنگ میں شہید ہو چکے ہیں، میرے پاس نکاح کا 3 پیغام آیا ہوا ہے، 3 لوگوں نے مجھے نکاح کا پیغام دیا ہے، معاویہ بن ابی سفیان، ابو جہم اور اسامہ بن زید نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، لہٰذا آپ مجھے مشورہ دیجئے کہ میں کس سے شادی کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کو مشورہ دیتی ہیں کہ معاویہ بن ابو سفیان سے آپ نکاح مت کرو، اس لیے کہ وہ محتاج ہیں، وہ فقیر ہیں، لہٰذا آپ ان سے شادی مت کرو۔ پھر اس کے بعد ابو جہم کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ ابو جہم سے شادی مت کرو، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ سفر میں رہتے ہیں، ولیکن انکحی اسامہ بن زید، لیکن تم اسامہ بن زید سے نکاح کر لو۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کہتی ہیں جس وقت پیارے نبی نے مجھ سے کہا کہ اسامہ بن زید سے شادی کر لو، میرے دل میں کچھ ناپسندیدگی آنے لگی، کیونکہ وہ کالے کلوٹے تھے، رنگ کے اعتبار سے سیاہ رنگ تھے۔ اس کے بعد کہتی ہیں فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا بعد میں مجھے محسوس ہوا، میں انصار کی عورتوں میں اپنے آپ میں فخر محسوس کرنے لگی اسامہ بن زید کی وجہ سے، ان کے فضائل کی وجہ سے، ان کے مناقب کی وجہ سے میں بعد میں فخر محسوس کرنے لگی۔ تو الغرض صحابیات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے معاملات کو رکھا کرتی تھی، اس کا حل تلاش کرتی تھی۔ اور اسی طرح سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وقت کے گورنر ہوتے ہیں، گورنر ہونے کے ساتھ ساتھ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خط لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ بادشاہوں کے خطوط آتے ہیں، بادشاہوں کا خط ہمارے پاس آتا ہے، مگر یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ خط کب پہنچا، کس تاریخ کو پہنچا، یہ ہم لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا، لہٰذا آپ ہمارے لیے کوئی تاریخ متعین کر دیجیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین وقت کے گورنر، وہ صحابہ کو جمع کرتے ہیں، بڑے بڑے صحابہ کو جمع کر کے ان سے مشورہ کرتے ہیں کہ ہم تاریخ کب سے شروع کریں گے،
ہم کون سی تاریخ کو ہم پہلی ہجری شمار کریں گے؟ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت ملی، یعنی اللہ کے رسول جب نبی بنائے گے اس وقت کو پہلی ہجری کو ہم شمار کریں گے۔ بعض صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینے کو ہجرت کیے اس کو ہم پہلی ہجری شمار کریں گے۔ الغرض اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے سال کو پہلی ہجری شمار کرتے ہوئے اس وقت کی تاریخ کو متعین کرتے ہیں۔ تو ان سارے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کس طرح سے اپنے معاملات کو بھی مشورے سے طے کیا کرتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم مشورہ کریں تو کیسے کریں؟ مشورہ کرنے کے بھی آداب ہے، مشورہ لینے کے بھی آداب ہے، مشورہ دینے کے بھی آداب ہیں۔ مشورہ لینے کا ادب یہ ہے کہ ہم ہر کس و ناقص سے مشورہ نہ لیں۔ اگر ہم کسی معاملے میں مشورہ لینا چاہتے ہیں تو اس فیلڈ کے تجربہ کار آدمی سے ہم مشورہ کریں، وہ کس فن کا آدمی ہے۔ اگر وہ کسی تجارت سے متعلق آدمی تجربہ کار ہے تو ہم اس سے اس سلسلے میں مشورہ طلب کریں، ہر کس و ناقص سے ہم مشورہ نہ لیں۔ اور اسی طرح مشورہ دینے والے کو بھی اسلام حکم دیتا ہے کہ ہم امانت داری کے ساتھ مشورہ دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے وہ امانت دار ہے۔ اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے جو مشورہ دینے والا ہے اسے چاہیے کہ وہ سامنے والے کے خیر خواہی چاہتے ہوئے امانت داری کے ساتھ مشورہ دے، ایسا مشورہ نہ دے کہ اس کی زندگی بننے کے بجائے اس کی زندگی بگڑ جائے۔ تو مشورہ دیتے ہوئے ہم احتیاط کے ساتھ ہم مشورہ دیا کریں۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ ہم مشورہ دینے کے بعد اس کے اس مشورے کو ہم امانت داری کے ساتھ رکھا کریں۔ ہو سکتا ہے وہ اس کی نجی معاملات میں سے ہو، اس کی پرسنل لائف سے تعلق رکھنے والا وہ معاملہ ہو۔ اگر ہم اس کو مشورہ دینے کے بعد اگر 4 لوگوں میں ہم جا کر یہ کہیں کہ فلاں نے مجھ سے مشورہ طلب کیا لہٰذا میں نے اس کو یہ مشورہ دیا، تو ایسا یہ درست نہیں ہے۔ اسلام ہمیں اس کا حکم نہیں دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم کسی کو مشورہ دیں تو امانت داری کے ساتھ ہم مشورہ دینے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم گھر والوں سے بھی مشورہ طلب کریں۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر سے مشورہ طلب کرے، شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی سے مشورہ طلب کرے۔ میاں بیوی آپس میں مشورہ کر کے بچوں کی تربیت کا معاملہ آگے بڑھائیں، کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں اگر بیوی سے کوئی مشورہ ہم لے لیتے ہیں تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بیوی کا غلام ہو چکا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ سیرت کے واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے قریب پہنچ جاتے ہیں، حدیبیہ کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں پہنچنے کے بعد مکہ والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو مکے کے اندر آنے سے روک دیتے ہیں۔ ایسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں کہ چلو ہم مدینہ چلے جائیں گے، اگلے سال ہم عمرے کے لیے آئیں گے۔ تو صحابہ تیار نہیں ہوتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم بڑی تعداد میں ہیں، ہم مکے کے اندر داخل ہو کر ہی رہیں گے۔ اللہ کے رسول کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاتے ہیں، ٹینٹ میں جاتے ہیں اور جا کر معاملہ بتاتے ہیں اپنی بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا مشورہ دیتی ہیں اللہ کے رسول کو، اے اللہ کے رسول آپ ایسا کیجئے کہ آپ صحابہ کے سامنے جائیں اور جا کر اپنا جانور خود ذبح کریں، پھر اس کے بعد خود حلق کریں، پھر سارے صحابہ عمل کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان جاتے ہیں اور صحابہ کے درمیان جا کر خود جانور ذبح کرتے ہیں، پھر اس کے بعد حلق کرتے ہیں۔ تو سارے صحابہ اللہ کے رسول کے کہنے پر کوئی نہیں مانتے، لیکن جب اللہ کے رسول عملی طور پر کر کے بتاتے ہیں تو سارے صحابہ اپنا جانور ذبح کرتے ہوئے حلق کرنے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے مشورے پر عمل کیا پیارے نبی نے، اور صحابہ نے بھی یہاں پر تعمیل کیا۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم آپسی معاملات گھر والوں سے بھی مشورہ کر کے ہم اپنے معاملات کو طے کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، وہ شخص کبھی ناکام نہیں ہو سکتا جو استخارہ کرنے کے بعد کوئی کام آگے بڑھائے، ولا ندم من استشار، اور جو شخص مشورہ کرنے کے بعد کوئی کام آگے بڑھاتا ہے وہ شخص کبھی شرمندہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک انسان کسی معاملے میں مشورہ کرتا ہے وہ 10 دماغوں کا نچوڑ ہوتا ہے، اسی لیے کبھی وہ شرمندہ نہیں ہوگا جو آپس میں مشورہ کر کے کام کو آگے بڑھاتا ہے۔ لہٰذا یہ جو سنت ہے، مشورے کی سنت، آج ہمارے معاشرے میں بہت کم پائی جاتی ہے۔ بہت کم لوگ مشورہ کر کے اپنے کاموں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بعض لوگ تو یوں سمجھتے ہیں میں کیوں دوسروں سے جا کر مشورہ کروں،
میں کیوں دوسروں سے جا کر مشورہ کروں؟ چاہے وہ ہمارا تجارتی مسئلہ ہو، مساجد کا مسئلہ ہو، مکاتب کا مسئلہ ہو، اسکول کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ کیوں نہ ہو، ہم آپس میں ایک شورا کمیٹی تیار کریں، آپس میں ایک مشورے کے لیے کمیٹی کو تیار کریں جس میں اہل تجربہ کار ہو، تجربہ رکھنے والے افراد کو ہم اس میں شامل کریں تاکہ ہم آپس میں مشورہ کرنے کے بعد کوئی بھی کام آگے بڑھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام کو آپسی مشورے کے ساتھ، آپسی معاملات کو مشورہ کے ساتھ طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔